بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رحمت العالمین یا خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ڈھیر و معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حکیم دلشاد حسین حاضر ہے۔ اس پروگرام بنانے کا ایک خاص ایک مقصد ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگوں کو، بے اولاد جو حضرات ہیں، ان کو صحیح معلومات میرے علم کے مطابق شاید نہیں دی جا رہی۔ چونکہ مجھے بھی 33 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے بے اولاد خواتین و حضرات کا علاج کرتے ہوئے، اور شکر الحمدللہ اب تک تقریباً کمی بیشی کے ساتھ 1,70,000 مریضوں کا میں شکر الحمدللہ علاج کر چکا ہوں۔ تو ہمارا اس پروگرام بنانے کا مقصد کسی کو برا یا غلط ثابت کرنا نہیں ہے، لیکن اپنی بات دلیل کے ساتھ کرنے کا میں شکر الحمدللہ عادی ہوں، اور وہ خواتین و حضرات جو مجھ سے اس سے پہلے علاج کروا چکے ہیں یقیناً میری اس عادت سے واقف ہیں۔ میرے اس پروگرام کے 5 حصے ہیں۔ اس میں پروگرام نمبر 1 میں انشاءاللہ میں سپرم سے ریلیٹڈ جو اولاد پیدا کرنے کے اندر ایک بہت بڑا اس کا حصہ ہوتا ہے، اسپیشلی جسے ہم میل سپرم کہہ لیں یا ہم لوگ جراثیم بھی سے کہتے ہیں۔ اس پروگرام نمبر 1 کے اندر انشاءاللہ ہم سپرم سے ریلیٹڈ جتنے بھی امراض ہیں انشاءاللہ انہیں سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ پھر ان کے پیدا ہونے کے پیچھے جو اب تک میڈیکل کے اندر موجود وجوہات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ اس کا ہے کہ ان امراض کی پروگرامز کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تشخیص کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے علاج کی طرف آئیں گے۔ اسی طریقے سے ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام نمبر 2 کے اندر خواتین سے ریلیٹڈ جتنے بھی امراض ہیں انشاءاللہ ہم ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے، ان کے ہارمونز کے حوالے سے، ان کے سسٹ فائبرز کے حوالے سے، پولیسسٹک اووریز کے حوالے سے، ایگز کی پروڈکشن گروتھ کے حوالے سے، ہارمونل کا جو پیچیدہ نظام ہے اس حوالے سے، ان کے ماہانہ ایام جسے ہم ایسا سرکل کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ان سب کو انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے۔ ہمارے اس تیسرے پروگرام کے اندر ہم ان کپلز کے حوالے سے انشاءاللہ موضوع بحث بنائیں گے۔ اس تیسرے پروگرام میں وہ کپلز انشاءاللہ ہم شامل کریں گے، 2 طرح کے لوگ ہوں گے اس میں۔ ایک وہ لوگ جن کی شادی ہو چکی ہے اور عرصہ 2، 3، 4 سال، 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ان کی تمام رپورٹس نارمل ہیں، اور ایسے پیشنٹ کو اکثر سننے میں یہی آتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے پیشنٹس کو ڈاکٹر حضرات، معالجین حضرات انہیں انتظار کا مشورہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کو بھی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی تفصیل طلب باتیں ہیں، تو انشاءاللہ میں یہ تمام چیزیں اپنے تیسرے پروگرام میں انشاءاللہ رکھوں گا، اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ ان امراض میں جو مبتلا لوگ ہیں یا وہ لوگ جن کی رپورٹس نارمل ہیں اور ان کے یہاں اولاد نہیں ہے تو انہیں علاج کی ضرورت کیوں ہے، تو یہ انشاءاللہ اس کو میں تفصیل سے ڈسکس کروں گا۔ اسی تیسرے پروگرام میں انشاءاللہ ہم ان خواتین کو بھی انشاءاللہ موضوع بحث لائیں گے کہ جن کے ہاں 1 اولاد کے بعد یا 2 اولاد کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہو رہی، اور عموماً ایسے پیشنٹس ہیں جن کے ہاں 95% پیشنٹ صرف وہ ہیں جن کی تمام رپورٹس نارمل ہیں اور اس کے باوجود ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو انشاءاللہ انہیں بھی علاج کی ضرورت ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے اسی تیسرے پروگرام میں زیر بحث لائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے تیسرے پروگرام کے اندر
ان خواتین کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ان کے امراض کے حوالے سے، ان کی تشخیص کے حوالے سے، ان کے علاج کے حوالے سے، کہ جن کے یہاں عموماً عرف عام میں ہم ایک مرض کا نام لیتے ہیں 18، یا عام عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ جی خاتون پریگننٹ ہو گئی ہے، 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد مسکیریج ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کسی خاتون کے ساتھ 1 دفعہ ہوا، کسی کے ساتھ 2 مرتبہ ہوا، کسی مرتبہ 3 مرتبہ ہوا، وہ ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ بھی ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس تیسرے پروگرام کے اندر ان خواتین کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ان پروگرام کو آپ ضرور سنیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہم اپنے چوتھے پروگرام کے اندر، پروگرام نمبر 4 کے اندر انشاءاللہ ہم اولاد نرینہ یا بیٹے کی خواہشمند جو حضرات ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ایک سائنس ہے اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جس وقت ہم ایڈس دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں اولاد نرینہ کے حوالے سے بہترین میڈیکیشن موجود ہیں، بہترین اس کے رزلٹس ہیں، تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اللہ سنے کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ میں جس کو چاہوں بیٹیاں دوں اور جس کو چاہوں بیٹے دوں۔ شکر الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم ایسے کسی بھی چیز سے انشاءاللہ ہم ڈینائی نہیں کرتے، اس کا ایک اپنا نظام ہے۔ لیکن ایک بات صرف تھوڑی سی سمجھنے کی یہاں پر ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں اگر اولاد نرینہ کے حصول کے حوالے سے اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو اس کی میڈیکیشن موجود ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے کہ ایلوپیتھی کے یہاں اس کا کیا نقطہ نظر ہے، ہمارے طب کے یہاں اس کا کیا نقطہ نظر ہے، اور انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوں گے اور انشاءاللہ مطمئن ہوں گے۔ ہمارا اسی پروگرام کا پروگرام نمبر 5 کے اندر انشاءاللہ ہم ان مرد حضرات کو ڈسکس کریں گے جو زندگی کے اندر بہت ساری غلط کاریوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں اور پھر علاج کرنے سے پہلے اپنا علاج نہیں، شادی کرنے سے پہلے اپنا علاج نہیں کرتے یا وہ ٹیسٹ کے پروسیس سے نہیں گزرتے۔ عموماً وہ پیشنٹس کیا ہوتے ہیں، یا تو وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کا حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے، یا پھر وہ اگر کسی حوالے سے کمی بیشی کے ساتھ وہ کر بھی جا سکتے ہوں تو کچھ عرصے کے بعد ان کا یہ سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام نمبر 5 کے اندر انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ اب چلتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے اس حصے کی طرف جو آج ہمارا پروگرام نمبر 1، جس میں ہم نے سپرم سے ریلیٹڈ تمام چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو اس پروگرام کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ سپرم، جب کسی بھی انسان میں سپرم کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو میڈیکل میں ان امراض کا نام کیا ہے، اور یہ آپ کو میں بتاؤں گا ان امراض کے پیدا ہونے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں آپ کو اگلے اسٹیپ میں بتاؤں گا کہ ان امراض کی تشخیص کا طریقہ کار کیا ہے، ایلوپیتھی میں اس کا کیا طریقہ کار ہے اور ہماری طب میں اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم اس کے علاج کی طرف بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ پروگرامز کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ یہاں پر میں ایک بات پوری ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں پروگرام بنانے کا مقصد یہاں پر کسی کو برا یا غلط ثابت کرنا نہیں ہے، لیکن میں اپنی بات ہمیشہ دلیل کے ساتھ کرنے کا قائل ہوں کہ اکثر معالجین یا وہ لوگ جو ان امراض کو نہیں سمجھتے وہ کرتے یہ ہے کہ صرف اور صرف پیشنٹ کا سیمن انالیسز یا منی کا ٹیسٹ کروا کر اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں، اور عموماً جو دیکھنے میں آتا ہے اس طرح کے جو لوگ یا اس طریقے سے جو علاج کیا جاتا ہے اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز سیدھی سی سمجھنے کے لیے ہے کہ جس وقت ہم سیمن انالیسس ٹیسٹ کرواتے ہیں تو سیمن انالیسس میں امراض کے حوالے سے وضاحت ہو گئی
کہ اس میں سپرم ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو سیمن انالیسس یہ کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ اس کے نہ ہونے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ اسی طریقے سے اگر سپرم موجود ہیں، ان کی مقدار کم ہے جس کو ہم اولیگوسپرمیا کہتے ہیں، تو سیمن انالیسس یہ کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ یہ سپرم کیوں کم پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر سپرم موجود ہیں لیکن وہ تمام کے تمام مردہ ہیں، جس کو ہم نیکروسپرمیا کہتے ہیں، وہ عموماً پیشنٹ نہیں بتائے گا۔ تو جیسے میں نے گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ جو حضرات بھی ان امراض کی وجہ سے یا ابھی بھی بہت ساری تحقیق ہونا باقی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسپرم سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں ہمیں ان مریضوں کے اندر ہی نظر آتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس ایسا آتے ہیں جن کے ہاں ان قسم کے جتنی بھی میں نے گزارشات کی ہیں ٹائیفائڈ کے حوالے سے، ممپس کے حوالے سے، ان کی پریویس ہسٹری کے اندر ایسا کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو گزارش میرا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میڈیکل کے قانون کو سمجھیے گا کہ اگر شادی کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور میاں بیوی نے اکٹھے وقت گزارے ہیں کمی بیشی کے ساتھ، اور ان کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، تو انہیں فوری طور پر اپنے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور علاج کا ایک چھوٹا سا یہاں پر ایک چیز جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اس کی ذرا نشاندہی میں کرنا ذرا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں علاج جب شروع کیا جاتا ہے تو مرد حضرات اپنی عقل، اپنے علم کے مطابق کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا سیکس ٹھیک ہے کہ یا میں حق زوجیت کو سارے نظام کو میں ٹھیک طریقے سے انجام دے سکتا ہوں تو میں ٹھیک ہوں۔ یہ سب سے غلط بات ہے، اس لیے کہ سپرم اور سیکس یہ 2 چیزوں کے ملاپ سے ہی اولاد کے لیے نظام سلسلہ سیدھا ہوتا ہے، اور یہ دونوں کے دونوں نظام الگ الگ ہے۔ اس کو اس انداز میں بھی میں تشریح کر دیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی جس کے اندر سیکس کی مکمل طاقت ہے اور اس کو کوئی اس حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے، تو اس کا کسی جگہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے سپرم یا اولاد پیدا کرنے والے جراثیم بھی مکمل ہوں۔ اسی طریقے سے اگر ایک شخص ہے، اس کے جراثیم کی مقدار مکمل ہے، پورے ہیں، تو اس کا یہ قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس کا سیکس کا نظام بھی جراثیم کے ٹھیک ہونے سے پورا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ 2 نظام الگ الگ ہیں۔ تو خدا کے لیے میری آپ سے پھر ایک گزارش ہے کہ اپنا قیمتی وقت نہ ضائع کیجیے۔ اگر 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اولاد نہیں ہوئی تو سب سے پہلے میں پھر عرض کروں گا کہ مرد حضرات کو ہی اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جسٹ سنگل ٹیسٹ، جسے ہم منی کا ٹیسٹ کہہ لیں یا سیمن کا ٹیسٹ کہہ لیں، یہ ایک سنگل ٹیسٹ ہمیں وضاحت کر دے گا کہ یہ آدمی اولاد پیدا کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اگر 100% اس کی رپورٹ نارمل ہے، اور نارمل رپورٹ کو بھی انشاءاللہ میں اس میں حوالے سے بھی ہمارے میں معاشرے میں بہت ساری غلط فہمی پائی جاتی ہیں، انشاءاللہ میں اس میں پروگرام کے اینڈ کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو نارمل رپورٹ کے حوالے سے انشاءاللہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ نارمل رپورٹ بعض کیسز میں اپنے موضوع سے نہ ہٹ جاؤں، لیکن میں بات مکمل کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے کپل بھی موجود ہیں جن کی رپورٹس میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ نارمل ہیں، لیکن ان کے ہاں تب بھی اولاد نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ یہ ایک میں پورا پروگرام جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ اس کے اوپر میں نے رکھا ہوا آپ کو گزارش کروں گا، تو اس پروگرام کے اینڈ کے اوپر انشاءاللہ میں نارمل رپورٹ کی کچھ نہ کچھ آپ کو وضاحت ضرور کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا محترم ناظرین کہ ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے وہ خواتین حضرات جن کے یہاں 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور اولاد نہیں ہے، تو انہیں سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنا سیمن ٹیسٹ کروائیں۔ اور میں آپ کو اپنا تجربہ، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا چلوں
کہ عموماً ایسا نہیں ہوتا سوائے ان لوگوں کے جو اس نظام کو، اس سسٹم کو سمجھتے ہیں. اور خاص طور پر ہماری جو خواتین سے دیہات سے ریلیٹڈ جو خواتین ہیں وہ اس مسئلے کے اندر بڑی شدت کا شکار ہیں. کہ میں یہاں پر اپنے پروگرام کے تحت 2 چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ ذرا سمجھیں. کہ فرض کریں ہم کسی بھی خاتون کے متعلق، کسی لیڈیز کے متعلق، فیمیل کے متعلق اس چیز کا تعین کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عورت ماں بن سکتی ہے یا نہیں، تو کم از کم اس کے 25 ٹیسٹ ہیں. اور اگر ہم اس کو شارٹ بھی کر لیں تو یہ 10-12 ٹیسٹ بن جاتے ہیں. کہ 10-12 ٹیسٹوں کے پروسیس صرف اور صرف جسٹ ایک الٹرا ساؤنڈ کر لینے سے یہ کبھی بھی فائنڈ نہیں ہو سکتا کہ یہ ماں بن سکتی یا نہیں بن سکتی. نو، نیور، پاسبل ہی نہیں. اور اس کے دوسری طرف صرف مرد حضرات ایک سمپل میں نے ٹیسٹ سے اس چیز کو ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے. تو ساری گفتگو کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہوئی، 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، تو مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنا سیمن انالیسس کروائیں. اگر ڈاکٹرز کی رائے میں وہ رپورٹس بالکل 110% فٹ ہے، نارمل ہے، تو دین وہ پھر اپنی مسز کی طرف آئے، ان کے ٹیسٹوں کی طرف آئے. ہمارے ہاں ایک چیز اور میں آپ کو شیئر کرتا چلوں کہ بہت ساری کمپلیکیشنز کیسے پیدا ہوتی ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ میں پروگرام کرنے کا مقصد کسی کو برا یا کسی کو غلط کہنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن جو معاشرے کے اندر چل رہا ہے وہ چیزوں آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں. کہ ہمارے ہاں مرد ہمیشہ اپنے آپ کو ایک طاقت کے حوالے سے وہ رہا ہے اور ہے بھی، اور ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، میں اس کو بحث نہیں بنانا چاہتا. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ میں سیکس ٹھیک ہے یا میں کہ زوجت کا صحیح طریقے سے ادائیگی کر سکتا ہوں، لہٰذا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، تو آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں. چلیں یہاں تک بھی بات سمجھ آتی ہے کہ چلیں اپنے ٹیسٹ کروائیں. اب وہ اگر خاتون کسی کنسلٹ ڈاکٹر سے، کسی متعلقہ لیڈی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتی ہیں جو کوالیفائڈ ہیں، تو ظاہر ہے وہ ان کو ٹیسٹ کے پروسیس سے گزاریں گی. اس میں الٹرا ساؤنڈ بھی ہوگا، سم ٹائم لیپٹوسکوپی کسی بھی مدد لی جا سکتی، فردر ہارمونل ٹیسٹ بھی ہیں فردر. تو ظاہر ہے کہ ایک نتیجے میں ڈاکٹرز آئیں گی، اچھا بی بی جی آپ ٹھیک ہیں، تو آپ اب اپنے میاں کے بھی ٹیسٹ کروائیں. تو یہاں تک تو بات چلیں سمجھ آتی. ظاہر ہے پھر وہ میاں صاحب اپنے آپ کو ضرور پیش کریں ٹیسٹ کے لیے تاکہ یہ نظام حل ہو سکے. لیکن یہاں پر جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دے. وہ یہ ہے، ایک تو مرد حضرات اپنا ٹیسٹ نہیں کرواتے ایک غلط فہمی کے نتیجے میں، ان کی غلط فہمی ان کے اپنے علم کے حوالے سے ہیں. دوسرا وہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ اپنی خواتین کو جو ہمارے محلوں میں علاقوں میں دائیں ہوتی ہے، جو نان کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں یا پراپر انہوں نے LHV کا مکمل کورس بھی نہیں کیا ہوتا، تو یہ اپنی بیویوں کو ان کو چیک اپ کرواتے ہیں. ان کے ہاں 3 جملے جو آج تک میں نے سنے، چوتھا جملہ میں نے 33-34 سالہ پریکٹس کے اندر میں نے کبھی نہیں سنا کہ ان دائیوں نے 3 جملوں میں 3 اکٹھے بھی کہہ سکتے ہیں، 2 بھی کہہ سکتے ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ رحم میں ورم ہے، دوسرا وہ آپ کو یہ کہیں گے اس میں سوزش ہے، تیسرا وہ آپ کو کہیں گے جی اس کا رحم کا منہ ٹیڑھا. چوتھی بات میں نے آج تک نہیں سنی. میں اس چیز سے کبھی ڈینائی نہیں کرتا، چونکہ میں اگر انفرٹیلٹی کیسز کو ڈیل کرتا ہوں اور یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ امراض ہوتے ہیں. لیکن آج اس دور کے اندر 21ویں مطلب نیو ملینیم کے اندر ہم آ گئے ہیں، جب ان تمام چیزوں کے ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہے، ٹی وی ایس ہے، فردر، تو پھر ہم ان ٹیسٹوں کا سہارا کیوں نہیں لیتے تاکہ ایک ایگزیکٹ ہمارے سامنے وہ چیزیں آئیں اور اس کے مطابق اس کا علاج کیا جا سکے. تو یہاں تک ایک بات تھی، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ کسی مرد حضرات نے میرے میسج کو کا برا نہیں بنایا ہوگا، بلکہ کوشش کی ہوگی میری بات کو سمجھنے کے لیے. تو میری اس پروگرام کرنے کا پھر گزارش کروں گا، ایک مقصد ہے کہ کوشش کریں میرے اس پروگرامز کو
شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں. میں نے اسی لیے اس کو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ انشاءاللہ ایک پروگرام میں پورا میں انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ میل انفرٹیلٹی کے حوالے سے ہے, اپنا پروگرام نمبر 2 اپنا فیمیل انفرٹیلٹی کے حوالے سے ہے. تو انشاءاللہ اسی حساب سے اسے دیکھیں. محترم ناظرین, اب ہم چلتے ہیں ٹیسٹ کی طرف. یہ اس پروگرام کا بہت خصوصی حصہ ہے, تو غور سے اسے سنیے اور سمجھیے گا کہ یہاں پر ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات جس وقت سیمن ٹیسٹ کرواتے ہیں یا معالج حضرات سیمن ٹیسٹ کرواتے ہیں, تو جب ٹیسٹ کروانے کے بعد سیمن کے اندر کوئی پرابلم شو ہوتی ہے, خصوصی طور پر ایزوسپرمیا کے پیشنٹ ذرا دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں ہمیں, یا اس سے ریلیٹڈ کوئی اور قسم ہے, مطلب سپرم کم ہے, مردہ ہے, یا ان کی تعداد کم ہے, یا وہ کمزور حرکت والے ہیں, یا اس میں انفیکشن زیادہ ہے, بلڈ زیادہ ہے, فردر اور خصوصی طور پر ایزوسپرمیا کے جو پیشنٹس ہیں وہ ذرا متوجہ ہو کے یہ بات ضرور سمجھیے گا کہ ہمارے معالج حضرات کرتے یہ ہیں کہ ایسے پیشنٹس کا وہ ہارمونل ٹیسٹ کرواتے ہیں. میں قطعی طور پر ہارمونل ٹیسٹ کے خلاف نہیں ہوں, لیکن ایک بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کا ٹیسٹس کا سائز نارمل ہے, نارمل سے مراد یہ ہم لیتے ہیں کہ عام ایک بادام سے بڑا سائز ہو, اور اس کے چہرے کے اوپر پراپر داڑھی مونچھ آ رہی ہو, چیسٹ کے اوپر بھی اس کے بال آ رہے ہوں, تو عموماً ایسے پیشنٹس کو ہارمونل ٹیسٹ کی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی. اگر کروا بھی لیا جائے تو حرج نہیں ہے, لیکن عموماً ضرورت نہیں رہتی. تو یہ بھی ایک کافی تفصیل طلب بات ہے, لیکن چونکہ ایک مختصر بات کر کے میں یہاں سے آگے بڑھتا ہوں. اس کے بعد پھر ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں کہ اگر پیشنٹ ہوتا ہے سلسلہ ایزوسپرمیا کے پیشنٹ, خصوصی طور پر جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ایسے پیشنٹ کو وہ FNA فائن نیڈل ایسپریشن یا PESA یا TESE MESE یا PESA, یہ جتنے بھی فارمیٹ ہیں یہ تمام کے تمام اس طریقے سے ہے کہ ٹیسٹیز کے اندر سپرم پروڈیوس ہوتا ہے, اور ایپیڈیڈمس جو ایک وین ہے جس سے سپرم باہر آتے ہیں, تو یہ سٹوریج کا کام بھی کرتی ہے. تو معالج حضرات کرتے یہ ہیں کہ یہ مختلف پیشنٹس کو یہ تمام ٹیسٹ بھی سم ٹائم ریکمینڈ کر دیتے ہیں, اور سم ٹائم وہ کوئی ایک آدھ ٹیسٹ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. میں انشاءاللہ اپنی اس بات کو مکمل کر کے انشاءاللہ ان ٹیسٹ کی طرف بھی تفصیل سے میں آتا ہوں اور میں تفصیلاً آپ کو بتاتا ہوں. تو اگر ان ٹیسٹوں میں اگر ان کو سپرم الائیو نظر آ جائے, چند سپرم الائیو نظر آ جائیں, تو وہ پیشنٹ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ فٹ ہیں فار IVF کے لیے, یا جس کو ہم دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے لیے. اور اگر سپرم بہت زیادہ کم مقدار میں ہوں تو ایسے پیشنٹ کو وہ ICSI یا ICSI کے بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں. میرا یہ پروگرام بنانے کا ایک مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ میں اپنے تمام پیشنٹس کو جو اسپیشلی ایزوسپرمیا سے ریلیٹڈ ہیں اور دوسرے جو پیشنٹس ہیں جن کے سپرم کم ہیں یا مردہ ہیں یا کمزور حرکت والے ہیں, تو ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں اور چیز سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں یہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ سپرم ہے نہیں ہے, یا ان کی مقدار کیا ہے, یہ کس مقدار میں موجود ہیں. اس میں بایوپسی پر بھی بات کروں گا, ٹیسٹیکل بایوپسی, چونکہ وہ ذرا کافی ڈیٹیل پہ میں نے بات سمجھانا چاہتا ہوں, اس کو انشاءاللہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ ٹیسٹیکل بایوپسی بھی ریکمینڈ کرتے ہیں.
تو انشاءاللہ وہ میں اس کے بعد کرتا ہوں. تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ ٹیسٹ کروا لینے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹیسٹ صرف ہماری اس حد تک ہیلپ کریں گے کہ سپرم ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہیں تو ریئر مقدار میں ڈیفینیٹلی ہوں گے. چونکہ ایلوپیتھی کے اندر ایزوسپرمیا کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے یا اس سے کم سپرم کے اندر ٹریٹمنٹ نہیں ہے، تو اس لیے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے حوالے سے. میں یہاں پر ایک عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جہاں آپ نے سیمن ٹیسٹ کروایا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اپنا ٹیسٹیز کا الٹرا ساؤنڈ بھی کروا لیجیے. ٹھیک ہے، اس کو ہم اسکوٹل الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، اسکوٹم الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں. مارکیٹ میں 2 طرح کے الٹرا ساؤنڈ موجود ہیں، ایک کلر الٹرا ساؤنڈ ہے اور ایک اپنا بلیک اینڈ وائٹ ہے. کلر کو ہم ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ کہہ دیتے ہیں. یہ دونوں میں اگر کلر مل جائے سب سے بہتر ہے، اور اگر نہ ملے تو بلیک اینڈ وائٹ سے بھی کام چل سکتا ہے. تو گزارش یہ ہے جو اس ساری بات کا جو آخذ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے سپرم کی کسی بھی مرض کے اندر کسی بھی قسم کے اندر مبتلا ہیں تو وہ کائنڈلی سب سے پہلے اپنا الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹس کا ضرور کروائیے. 95% لوگوں کا یہ مرض ڈائگنوز ہو جائے گا کہ ان کے ہاں سپرم کیوں نہیں ہے، یا ان کی مقدار کم ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے، یا ان کے کمزور ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے، یا ان کے مردہ ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے. تو میں انشاءاللہ اسی پروگرام کے اندر ان امراض کی طرف بھی آؤں گا جن امراض کی وجہ سے یہ سپرم ختم ہو جاتے ہیں یا یہ سپرم کم ہوتے ہیں یا مردہ ہوتے ہیں. اور دوسری میں یہاں پر ایک اور گزارش آپ سے کرتا چلوں، جیسے میں نے پہلے بھی اپنے اسی پروگرام کی حصے میں گزارش کی ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ میرا مقصد اس پروگرام بنانے کا کسی کے اوپر کوئی الزام تراشی نہیں کرنا، صرف اپنی بات کو دلیل سے کرنا ہے کہ ہماری طب میں، اور میں بھی تقریباً 33 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے انفرٹیلٹی کیسز کو ڈیل کر رہا ہوں، اسپیشلی ایزوسپرمیا کو. کہ دیکھیں ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کوئی مرض پیدا نہیں ہوتا. اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم صرف یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اندر کچھ سپرم موجود ہے یا نہیں ہے. ہم یہ کوشش نہیں کرتے دیکھنے کی کہ سپرم اگر پیدا نہیں ہو رہے یا کم پیدا ہو رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. تو انشاءاللہ وہ وجوہات بھی میں بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ایک ضمن عرض کرتا چلوں. اب میری باتوں کو کسی بھی ڈاکٹر یا کسی بھی حکیم صاحب کے ساتھ کمپیریزن نہ کیجیے گا، اور میں ادب سے عرض کروں گا، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں. دنیا اب بہت ترقی کر چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس نیو ملینیم کے اندر 21ویں صدی کے اندر اس وقت WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہمارے پاس موجود ہے، اور گوگل کے اندر ان تمام ڈیزیز کے حوالے سے ڈیٹیل موجود ہے، ویکیپیڈیا کے اندر موجود ہے. تو اس پروگرام کو آپ دیکھیں، سنیں اور سمجھیں، اور کسی بھی چیز پر اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کی تصدیق آپ جا کر آپ گوگل سے بھی کر سکتے ہیں، آپ ویکیپیڈیا سے بھی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ امراض سپرم کو پیدا کرنے کے اندر رکاوٹ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے. اور شکر الحمدللہ ان تمام امراض کا علاج موجود ہے. محترم ناظرین، اب تک ہمارا ادارہ ایزوسپرمیا اور دوسرے جو امراض ہیں جیسے اولیگوسپرمیا ہے، نیکروسپرمیا ہے، 46 سے زیادہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عموماً یہ امراض پیدا ہوتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے ایزوسپرمیا کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو اس کی 2 مین قسمیں ہیں.
یہ آپ پڑھ سکتے ہیں obstructive azoospermia یعنی کہ کسی چیز کی رکاوٹ آ جانا اور non obstructive azoospermia. تو یہ دونوں کے دونوں امراض قابل علاج ہیں. تو جیسے کہ میں اپنے پروگرامز میں اسی پروگرامز میں بار بار گزارش کر چکا ہوں کہ صرف اور صرف سیمن انالیسس سے آپ ان امراض کا کبھی بھی کامیاب علاج نہیں کر سکتے اور نہ ہارمونل رپورٹ سے. تو کائنڈلی میری گزارش ہے کہ وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے اسپرم کے کسی بھی مسئلے سے ان کو دو چار ہیں تو وہ پہلی فرصت کے اندر اپنے ٹیسٹس کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں تاکہ ان تمام امراض کی نشاندہی ہو سکے. اور ہم جتنی جلدی ان چیزوں کی نشاندہی کریں گے انشاءاللہ اتنی جلدی ہمیں اس میں کامیابی ہوگی. اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ بہت سارے امراض اسپرم سے ریلیٹڈ ایسے ہیں جس میں ایلوپیتھی میں صرف اور صرف آپریشن کا آپشن ہے. شکر الحمدللہ ہماری طب کے اندر ان بہت سارے امراض کا بغیر آپریشن علاج موجود ہے اور انشاءاللہ 33 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے ان امراض کو علاج کرتے ہوئے. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ میری ان تمام باتوں کو آپ نے سمجھا ہوگا. جی محترم ناظرین، اب جو پکچرز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میل ریپروڈکٹیو سسٹم کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعضاء جو اولاد پیدا کرنے میں حصہ لیتے ہیں. اب ایک میں کمبائن بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیسٹیز ہیں جہاں پہ اسپرم پروڈیوس ہوتے ہیں. یہ ایپیڈیڈمس ہے جس سے اسپرم باہر آتے ہیں. تو یہ وایا یہ جو حصہ ہے یہ ہے مثانہ جسے ہم بلیڈر بھی کہہ لیں اور یہ جو حصہ ہے یہ پروسٹیٹ گلینڈ جسے ہم کہہ لیں. تو یہ ٹیسٹیز یہ جو وینز ہیں یہ یہاں سے ہو کر گزر کر پھر پینس میں آ کر سیمن ڈسچارج ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک بہت قریبی نقطہ ہے اس کو سمجھانا مقصد ہے کہ سیمن اور سپرم یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی کہ ایک ہے سیمن فلوئڈ اور ایک ہے سپرم. تو یہاں پر اس ٹیسٹس کے حصے کے اندر سپرم بھی پروڈیوس ہوتے ہیں اور تقریباً 30% سیمن فلوئڈ یہاں پر پروڈیوس ہوتا ہے جو اس سپرم کو بہا کر لے جانے میں مددگار ہو. باقی جو سیمن فلوئڈ ہوتا ہے وہ ان جوگوں کے اندر سلسلہ جو پروڈیوس ہوتے ہیں. یعنی کہ اس کو اس انداز میں سمجھ لیں. اس کی بہت ڈیٹیل میں اگر جاؤں گا تو شاید آپ کنفیوز نہ ہو جائیں تو ان کو ادر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آسانی سے کہ 30% جو سیمن فلوئڈ ہے وہ ٹیسٹیز کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے اور 30% سے جو زیادہ باقی جو سیمن فلوئڈ ہے وہ ٹیسٹیز سے باہر پروڈیوس ہوتا ہے. تو جس وقت یہ یہاں سے سپرم پاس ہوتے ہیں یہاں سے گزرتے ہیں راستے میں اللہ کا ایک نظام ہے کہ یہ وہ جو باہر والا جو سیمن فلوئڈ ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور پھر یہ اکٹھا ڈسچارج ہو جاتا ہے. بعض لوگوں یہ سارا سمجھانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جہاں میں نے ٹیسٹیز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں ان کے پرابلمس کے حوالے سے ویرکوسیل ہائیڈروسیل اورکائٹس ایپیڈیموٹائٹس سویلنگ فردر جتنی بھی چیزیں میں نے گزارش کی ہیں. تو یہاں پر ایک چیز اور سمجھنا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں میں سپرم سے ریلیٹڈ کچھ امراض یا سپرم کم پیدا ہونے کی یا ایزوسپرمیا ہونے کی وجہ ان حصوں میں بھی ہوتی ہے. بلیڈر میں کسی انفیکشن کی وجہ سے بھی سپرم کی پرابلم ڈسٹرب ہو سکتی ہے. پروسٹیٹ گلینڈز کے اندر اگر کوئی ایشوز ہیں اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے یا راستے میں کسی انفیکشن کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو چونکہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جس وقت ہم عموماً ٹیسٹیز کا الٹرا ساؤنڈ ہی سپرم سے ریلیٹڈ جتنے بھی پیشنٹس ہیں انہیں ہم ایڈوائز کرتے ہیں تو 95% پیشنٹس کے اندر ان حصوں کے اندر ہی کوئی نہ کوئی پرابلم ایشو ہوتا ہے. باقی جو 5% پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں 3% یا 3% کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں اس ایریز کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے. تو اس کے لیے علیحدہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کو ہم ٹیسٹ ایڈوائز کریں تاکہ ان چیزوں کی نشاندہی بھی ہو جائے. باقی جو 2% کیسز ہوتے ہیں کہ جن کا یہ حصہ بھی نارمل ہو اور یہ حصہ بھی نارمل ہو تو ان کے یہاں بھی سپرم نہیں ہوتے.
تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کہ جو بھی ان کو کوئی ٹیمپریچر ہوا یا پوری لائف کے اندر کسی وجہ سے یا لانگ ٹائم اینٹی بائیوٹک یا اسٹیرائڈ یا کوئی ایسی میڈیکیشن استعمال کرتے رہے ہیں تو بظاہر کوئی اس سے مرض تو پیدا ایسا نہیں ہوا، لیکن ان پیشنٹس کے اندر اس کی پروڈکشن کرنے والا نظام کمزور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یا تو سپرم بالکل پیدا نہیں ہوتے یا ان کی مقدار کم ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے جو کیسز ہیں 2% 3% سے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ فرض کریں ایسے پیشنٹس جن کے الٹرا ساؤنڈ بھی نارمل آتا ہے اور یہ اوپر والا حصہ بھی نارمل آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی ایشوز نہیں ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ ان کے سپرم کے جو ٹیشوز ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارے پاس ایسا کوئی ٹیسٹ موجود نہیں ہے کہ ہم ان کمزور ٹیشوز کے حوالے سے بھی کوئی ٹیسٹ کر سکیں، تو لہٰذا وہ پیشنٹس جنہوں نے سیمن ٹیسٹ کروایا ہے اور اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا تو وہ کوشش کریں کہ اپنا الٹرا ساؤنڈ کروائیں، اگر اس میں کوئی مرض ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے اس کے متعلقہ ہم سے کنسلٹ کریں، انشاءاللہ اس کا علاج کیا جائے گا، اور اگر یہ رپورٹس نارمل آتی ہیں تو پھر ہم سے وہ رابطہ کریں، اس کے لیے پھر آپ کو ہم ٹیسٹ بتائیں گے تو تاکہ یہ چیزیں بھی فائنڈ آؤٹ ہو جائیں، اور اگر یہ دونوں چیزیں بھی اگر آپ کے نارمل ہوتی ہیں تو اس کا پھر میں نے بتا دیا کہ 2% پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ ٹیشو کمزور ہونے کی وجہ سے سپرم کی پروڈکشن نہیں ہو پاتی، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس بہترین میڈیکیشن موجود ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ تو اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری بات کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ جی محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ جتنی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں میں نے آپ سے ڈسکشن کی ہیں تو آپ کو یقیناً اس چیز کا اندازہ ہوا ہوگا کہ اگر ابھی تک آپ کے معالج نے آپ کو ٹیسٹیز الٹرا ساؤنڈ ریکمینڈ نہیں کیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا کتنا قیمتی وقت آپ کا ضائع ہوا ہے۔ تو میں کچھ چیزیں دوبارہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں ایزوسپرمیا کے پیشنٹ بہت شدت کے ساتھ ہم سے کنسلٹ کر رہے ہیں، یا اس کی تعداد پچھلے سالوں کی نسبت اب زیادہ ہے۔ تو میں دوبارہ یہاں پہ عرض کرنا چاہوں کہ اب تک ہم 46 سے زیادہ ان امراض کو ڈیٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ جن کی وجہ سے سپرم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اسپیشلی ایزوسپرمیا۔ تو میری بڑی گزارش ہوگی تمام قائرین سے، دوستوں سے، کہ اگر ان کے سپرم کا کوئی بھی ایشو ہے جسٹ لائک ایزوسپرمیا، جسے ہم زیرو سپرم کاؤنٹ کہہ لیں، ہائپوسپرمیا جس کے اندر بہت کم مقدار کے اندر سیمن فلوئڈ پروڈیوس ہوتا ہے، اولیگوسپرمیا جس کے اندر سپرم پروڈیوس تو ہوتے ہیں لیکن اس کی مقدار کم ہوتی ہے، نیکروسپرمیا جس کے اندر سپرم پروڈیوس تو ہوتا ہے اور عموماً نیکروسپرمیا کے اندر کاؤنٹ بھی بیلنس ہوتا ہے لیکن تمام کے تمام سپرم مردہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹیٹروسپرمیا جس میں ہم، جیسے میں نے عرض کی ہے کہ مورفولوجی کے حوالے سے سپرم کی نارمل شکل و صورت والے سپرم پروڈیوس نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے استوزوسپرمیا ہے جس کے اندر سپرم تو پروڈیوس ہوتے ہیں لیکن وہ انتہائی کمزور حرکت والے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے پائیوسپرمیا جس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پیپ موجود ہوتی ہے، لیکوسپرمیا جس کے اندر بلڈ موجود ہوتا ہے، جس کو وائٹ بلڈ سیل موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس میں دو امراض اور ایسے ہیں جس کو ہم ہیموٹوسیل بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرے ہیموٹوسپرمیا۔ اس میں تھوڑا سا فرق سمجھیے گا۔ ہیموٹوسپرمیا وہ مرض ہے جس کے اندر سیمن فلوئڈ کے اندر بلڈ موجود ہوتا ہے کافی مقدار میں،
اور ہیموٹوسل وہ مرض ہے جس میں ٹیسٹیز کے اندر بلڈ بڑھ جاتا ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میجر یہ ڈیزیز ہیں جن کی وجہ سے اسپرم کے ایشوز ہوتے ہیں. اب میں صرف جو میسیج ہے میرا آپ تک پہنچانے کا وہ یہ ہے کہ فرض کریں ایک پیشنٹ کو ایزوسپرمیا ہے یا اولیگوسپرمیا ہے یا اسپرم مطلب ہے ہی نہیں یا کم ہے یا مردہ ہے، تو مجھے بتائیے کیا وہ معالج اس کا کامیاب علاج کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب تک کہ وہ اس کا ٹیسٹس کا الٹراساؤنڈ نہ کروائے؟ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا، اپنی تمام بہنوں سے گزارش کروں گا کہ جن کے خاوند کو یا جن لوگوں کو یہ مسائل ہیں، اسپرم سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں، تو انہیں پہلی فرصت میں چاہیے کہ اپنے ٹیسٹس کا الٹراساؤنڈ کروائیں اور پورے اعتقاد یقین کے ساتھ ہم سے کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ہم ان کی مکمل رہنمائی کریں گے اور اس میں آپ کا قیمتی وقت بھی آپ کا بچے گا اور آپ کا قیمتی سرمایہ بھی ہوگا اور ایک اچھے وقت کے اندر ایک اچھا علاج ہوگا. جیسے کہ میں نے اپنے پروگرام کے کچھ حصوں کے اندر آپ کو بتا دیا ہے کہ عموماً یہاں پر میں پھر عرض کروں گا کہ کسی کو میرا مقصد غلط کہنا نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ پراپر طریقے سے گائیڈ لائن نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہمیں اعتراض کرتے ہیں کہ جی ایلوپیتھی میں آج تک ایزوسپرمیا کا علاج موجود نہیں ہے، تو آپ حکیم حضرات کے پاس علاج کہاں سے ہے؟ تو پہلے تو میں بحیثیت ایک مسلمان یہاں پر عرض کروں گا کہ یقیناً ہم سب مسلمان ہیں کہ اللہ سنے کا فرمان ہے کہ میں نے ایسا کوئی مرض زمین پر نہیں اتارا جس کے ساتھ میں نے شفا نہ اتاری ہو. تو میرا خیال ہے کہ ایک جملہ ہی میرا کافی ہوگا ان تمام لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ اگر وہ علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں یا ڈاکٹرز کی بات کو حرف آخر مان لیتے ہیں، حرف آخر مان کر گھر بیٹھ جاتے ہیں، تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جب میں نے ہر مرض کا علاج زمین پر بھیجا ہے تو آپ علاج کی طرف توجہ کیوں نہیں دی؟ اور دوسری بات اسی سے میں دوسری بھی عرض کرتا چلوں یہاں پر، عین ممکن ہے کہ یقیناً مجھ سے غیر مسلم لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں، تو چونکہ وہ اس بات کو ان کا عقائد نہیں ہے، عقیدہ نہیں، تو ان کے ذمہ میں بھی اور دوسرے لوگوں کو جو مسلمان ان کے لیے بھی عرض کروں گا کہ دیکھیں ایلوپیتھی آج بھی بہت سارے امراض ہیں. میں صرف چند امراض کا ذکر کروں گا کہ گردوں میں اگر پتھری ہو جائے تو اس کا صرف علاج وہ بتاتے ہیں جو آپریشن ہے. پیتے میں اگر پتھری ہو جائے اس کا علاج بتاتے ہیں آپریشن ہے. اسی طریقے سے اگر یوٹرس کے اندر سسٹ فائبرائڈس ہو جائے اس کا علاج آپریشن ہے. پولیسسٹرک اووریز کے اندر اگر سسٹ ہو جائے اس کا علاج آپریشن ہے. تو میں چلیں اتنی ڈیٹیل میں آپ نہ سمجھیں، اتنی بات وہ آپ سمجھ سکتے ہیں معاشرے کے اندر کہ جن لوگوں کو گردوں میں پتھری ہوتی ہے، حکیم حضرات یا جو اس طب سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ہربلسٹ جو لوگ ہیں، وہ انہیں میڈیکیشن کرتے ہیں، میڈیسن تجویز کرتے ہیں، تیار کر کے دیتے ہیں، تو سٹون باہر آ جاتا ہے. اب اگر اس چیز کو اس انداز میں سمجھے کہ ایلوپیتھی نے تو یہ کلیم کیا، ان کی تحقیق سچ بہت زیادہ ہے کہ جی اس کا علاج آپریشن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر جو لوگ اس مرض سے مبتلا رہے اور انہوں نے یہ میڈیسن استعمال کی، اس کی سٹون باہر آ گئی، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پیتھی حرف آخر نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جیسے میں نے ابھی اس پورے پروگرامز کے اندر اسی چیز کو میں نے ڈیٹیل میں 2-4 لائنوں کے اندر بھی اس کو ڈسکلوز کر سکتا تھا، لیکن میں نے ڈیٹیل میں چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہیں کہ وہ کون کون سے امراض ہیں جن امراض کی وجہ سے سپرم سے ریلیٹڈ جو امراض ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم ان امراض کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ سپرم پیدا نہ ہو. یہاں پر ایک بہت بڑی ایک اور چیز میں کلیئر کرتا چلوں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے کہ وہ لوگ جو اسپیشلی ایزوسپرمیا کے اندر مبتلا ہیں، میرے پروگرام کے کسی بھی حصے کو اگر انہوں نے نہیں سنا یا اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے یا سمجھ نہیں سکے، تو میرے صرف اس پورشن کو وہ ضرور سمجھ لیجیے. میں وہ وضاحت کر دوں کہ دیکھیں ایزوسپرمیا کے پیشنٹ ہیں وہ ذرا ضرور اس چیزوں کو سمجھیں
کہ دیکھیں ٹیسٹیز کے اندر دو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ایک ہے سپرم اور دوسرا ہے ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز. یہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، اب مزید اس کی ذرا وضاحت کر دوں آپ کو کہ ہمارے جسم کے اندر بہت سارے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں. میں صرف اسپیسیفک ہارمونز ٹیسٹوسٹیرون کی بات کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف ٹیسٹیز کے اندر پیدا ہوتا ہے. اب فرض کریں ایک ایسا پیشنٹ ہے جو ایزوسپرمیا پہ، اس کی کوئی بھی قسم میں ایک علیحدہ بحث ہے. ایزوسپرمیا ایک پیشنٹ ہے، ڈاکٹر ذات انہیں عموماً بتا دیتے ہیں جی آپ کا یہ علاج قابل علاج نہیں ہے، یا فردر وہ کچھ لوگ اس پر یقین بھی رکھ کر گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو دیکھیں میں جتنی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیں، اور میری ان چیزوں کو آپ گوگل میں جا کر WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ پر جا کر، ویکیپیڈیا پر جا کر آپ اس چیزوں کو واچ کر سکتے ہیں، اور اگر میری صلاح کی ضرورت آپ سمجھیں تو مجھے مشورہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن پوری بات کو پہلے سمجھیں کہ دیکھیں ٹیسٹیز میں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک ہے سپرم اور ایک ہے ہارمونز، اور اس ہارمونز کا نام ہے ٹیسٹوسٹیرون. کلیئر؟ اب اس کو ہم علیحدہ ڈسکس کرتے ہیں. سپرم چونکہ اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو مزید اس پر کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں ٹیسٹوسٹیرون کو سمجھنا ہوگا. اگر ہم اس کے تھورلی اگر چیزوں کو ڈسکشن کریں کہ ٹیسٹوسٹیرون کا باڈی میں کیا فنکشن ہے، تو یہ راؤنڈ اباؤٹ 1000 کے قریب ہے. بعض جگہوں پر ہم ریسرچ میں اگر ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو +1000 کے اندر بھی اس کے فنکشن ہمیں ملتے ہیں. تو نارملی 25 فنکشن اس کے بہت میجر ہیں، لیکن میں صرف اتنی ڈیٹیل میں اگر جاؤں گا تو آپ شاید کنفیوز ہو جائیں. میں صرف 5 میجر فنکشن اس کے ڈسکس کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو سمجھنے کے لیے کافی ہوں گی کہ آپ کا مرض ایزوسپرمیا قابل علاج ہے یا نہیں ہے. تو ٹیسٹوسٹیرون کے 5 میجر فنکشن آپ کو بتانے لگا ہوں. پہلا کام ہے، اس ہارمونز کے ذمے ہے داڑھی اور مونچھوں کے بال اگانا، یعنی کہ ٹیسٹوسٹیرون وہ ہارمونز ہے جس کی وجہ سے داڑھی اور مونچھوں کے بال اگتے ہیں. اس کا دوسرا کام ہے مردانہ وجاہت اور آواز کے اندر بھاری پن. اسی ہارمونز کا تیسرا کام ہے سیکس ریلیٹڈ تمام فنکشن اسی ہارمونز کے ذمے ہیں. اس کو اس انداز میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز پروڈیوس نہ ہوں تو جسٹ لائک شیمیل، بس میرا حال ایک جملہ کافی ہے سمجھنے کے لیے، یعنی کہ وہ شخص سیکس نہیں کر سکتا اگر ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز پیدا نہ ہو. نمبر 4، یہ دو چیزیں بڑے انٹرسٹڈ ہیں، ان کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نمبر 4 پر یہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز ٹیسٹس کی اس بیسمنٹ میں پروڈیوس ہوتا ہے جہاں پر سپرم نے پروڈیوس ہونا ہوتا ہے. اور ٹیسٹوسٹیرون کے حوالے سے سٹولی سیل ایک عام چیز موجود ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر اپنا گوگل پہ جا کر. 5واں اس کا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ سپرم کی پروڈکشن کے اندر معاونت کرتا ہے. اب یہ 5 میجر چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. میں ایک چھوٹا سا سوال اب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خصوصاً ان پیشنٹس کے سامنے یا ان معالج حضرات کے سامنے جو ایزوسپرمیا کو لا علاج کہتے ہیں، یا صرف اور صرف سیمن رپورٹ دے کر ایک فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ جی اس کا علاج ہی نہیں ہے. دیکھیں اس موضوع پر بھی میں ابھی آتا ہوں آپ کے سامنے، اتنی سی بات کرتا چلوں کہ دیکھیں میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم اس چیز کو فائنل کر چکے ہیں کہ ٹیسٹیز کے اندر 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک ہے سپرم اور ایک ہے ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز. سوال سیدھا سا یہ بنتا ہے کہ اگر ٹیسٹیز اپنا کام نہیں کر رہے چونکہ وہ سپرم پروڈیوس نہیں کر رہا، تو پھر بات سیدھی سی اتنی سی ہے کہ پھر اس کو یہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز بھی پیدا نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے؟ اگر ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ سسٹم فیلئر کا شکار نہیں ہے، سسٹم میں پرابلم ہے. تو دیکھیں سسٹم فیلئر کا شکار ہونا کچھ اور چیز ہے،
اور سسٹم کے اندر پرابلم آنا کچھ اور چیز ہے. تو یہ ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک بڑے ادب سے گزارش کروں گا ان معالج حضرات کی خدمت میں جو سمپل ایک سیمن انالیسس کی رپورٹ دیکھنے کے بعد کسی ٹیسٹ کی ضرورت وہ محسوس ہی نہیں کرتے، تو وہ اپنے پیشنٹ کو یہ بتاتے ہیں جی یہ علاج نہیں ہو سکتا، یہ قابل علاج نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا ان تمام معالج حضرات کی خدمت میں کہ دیکھیں ایزوسپرمیا کی جیسے میں بتا چکا ہوں کہ 46 سے زیادہ اقسام ہیں جن کی وجہ سے سپرم پروڈیوس نہیں ہوتا یا کم پروڈیوس ہوتے ہیں. تو میں ایزوسپرمیا کو ڈسکس کرتا ہوں. اس کی ایک قسم یہ ہے کہ ایپیڈیڈمس کے اندر سسٹ آ جائے، رسولی آ جائے، جس کی وجہ سے وہ راستہ بلاک ہو جائے کہ جس راستے سے سپرم باہر آنا ہے. اب اگر وہ راستہ ہی اگر بلاک ہو گیا تو سپرم تو باہر نہیں آئیں گے. تو آپ یہ سیمن انالیسس کر کے کیسے ایک فتویٰ صادر کر سکتے ہیں کہ یہ قابل علاج نہیں ہے؟ تو میں پھر عرض کروں گا ان تمام معالج حضرات سے بھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آئے تو آپ اسے فوراً الٹرا ساؤنڈ کی طرف ریکمینڈ کریں، نہ کہ اسے بایوپسی کی طرف لے کے جائیں، نہ کسی ایف این اے کی طرف لے کے جائیں، بلکہ اسے ٹیسٹیز کا الٹرا ساؤنڈ ریکمینڈ کریں تاکہ اس کے سپرم پیدا نہ ہونے کی وجہ سمجھ آ سکے اور اس کا ایک پراپر علاج کیا جا سکے. تو میں نے محترم ناظرین کوشش کی ہے کہ اس مختصر وقت کے اندر یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اگر میں اس پر مہینوں بھی اگر بات کروں، ہفتوں مہینوں بھی بات کروں، یہ ٹاپک ختم نہیں ہو سکتا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس مختصر وقت کے اندر، مختصر ٹائم کے اندر آپ کو ان تمام چیزوں کی وضاحت کر سکوں، اور میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے ان چیزوں کو سمجھا بھی ہوگا اور انشاءاللہ اگر سمجھ آئی تو یقیناً آپ عمل بھی کریں گے. باقی کسی بھی پروگرامز کے اندر، کسی بھی بکس کے اندر ہم کسی بھی ایک چیپٹر کو مکمل کلوز نہیں کر سکتے، تو کہیں نہ کہیں تشنگنی باقی رہ جاتی ہے. تو اگر جو بھی پیشنٹس ہیں میرے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اگر ان کو کوئی بھی چیز سمجھنے میں اگر کوئی مشکل ہو تو نیچے اپنا میرے اسکرین کے اوپر میرے ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں. اس میں جو لیٹسٹ ایپس ہیں، واٹس ایپ ہے، ایمو ہے، اپنا وائبر ہے، اسکائپ ہے، ان تمام کے ایڈریس موجود ہیں. میری ویب سائٹ موجود ہے، میرا ای میل ایڈریس یہاں پر موجود ہے اور میرا پرسنل نمبر یہاں پر موجود ہے. تو وہ کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں اپنے علم کی حدود کے اندر انشاءاللہ جہاں تک بھی ہو سکا ان کی رہنمائی کروں گا، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ میری باتیں ساری سمجھ آئی ہوں گی. جی محترم ناظرین، اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. یقیناً میں نے کوشش کی ہے اس مختصر وقت کے اندر بہت ساری چیزوں کو زیر بحث لا سکوں اور آپ تک اپنے علم اور تجربے اور ایکسپیرینس کو سامنے رکھ سکوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان تمام باتوں کو سنا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ عمل بھی کریں گے. میرا یہ پروگرام بنانے کا قطعی یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ مجھ سے ہی رابطہ کریں. میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ میں صحیح معلومات آپ تک پہنچا سکوں اور آپ کا قیمتی وقت اور قیمتی سرمایہ آپ کا ضائع ہونے سے بچ سکے. تو اس لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، 2-3 گزارشات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب آپ کریں اور ان لوگوں تک ضرور پروگرام یہ پہنچائیں جو کسی بھی وجہ سے اولاد سے محروم ہیں. اور اسی پروگرامز کے اندر ویسے میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا وسیع یہ ایک مضمون ہے. زندگی گزر جائے ہم اس کو کلوز نہیں کر سکتے، مکمل نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کی ہے میں نے کہ چیدہ جتنی بھی چیزیں ہیں کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے بات کی ہے، کچھ چیزوں کو میں نے مختلف ڈسکشن کی ہے. وقت کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو بہرحال میرے ٹیلی فون نمبرز موجود ہیں، ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے اگر کوئی تشنگی آپ کے ذہن میں ہو. تو وہ لوگ جو ایپاگونیڈزم کے حوالے سے ہیں، یہ بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ ایپاگونیڈزم مردوں میں بھی ہوتا ہے اور ایپاگونیڈزم عورتوں میں بھی ہوتا ہے.
इंशाल्लाह वो जिस वक्त मैं फ़ीमेल की तरफ आऊँगा उस पर तफसील से बात करूँगा, तो पूरे एतमाद के साथ आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एक मर्ज़ रह गया था जिसको मैंने अभी तक डिस्कशन नहीं की, वो है क्लिनेफेल्टर। ये एक ऐसा मर्ज़ है, ये बेसिकली क्रोमोसोम से रिलेटेड है कि नॉर्मली एक मर्द के अंदर एक्स और वाई कपल्स ये जोड़ा प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये कुछ जेनेटिक डिजीज़ ऐसा हैं जिसके अंदर सम टाइम सिंगल एक्स और 2 वाई प्रोड्यूस हो जाते हैं, और बाज़ सूरतों के अंदर डबल एक्स और वाई प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये दोनों रॉन्ग है, और ये भी एक काफ़ी तफसील तलब ये सब चीज़ें हैं, तो इस मुख्तसर टाइम के उसके अंदर उसको मैं डिस्कशन नहीं कर सकूँगा। तो ऐसे वो तमाम पेशेंट जो क्लिनेफेल्टर के हवाले से प्रॉब्लम में हैं, तो इंशाअल्लाह वो हमसे रब्ता करें। उसकी तमाम चीज़ें तो मैं अर्ज़ करूँगा कि वो विद मेडिकेशन ट्रीटेबल नहीं है, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें मेडिकेशन से ट्रीटेबल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आपको मेरा प्रोग्राम पसंद भी आया होगा। सही वक्त पर सही तशख़ीस आपका बेहतरीन और कीमती वक्त ज़ाया होने से बचा सकता है, आपका बेहतरीन कीमती सरमाया आपका ज़ाया होने से बच सकता है। तो कोशिश करें जहाँ तक भी मुमकिन हो सके, आप जहाँ भी, अब तो ज़माने तब्दील हो गए, तो इंशाअल्लाह हम अपने इस प्रोग्राम की तवस्सुत से आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं कि आप किसी भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हैं, हाँ सिवाय अपना इसराइल के रहने वालों लोगों तक हम पार्सल नहीं पहुंचा सकते, ना पहुंचाते हैं। इसके अलावा किसी मुल्क के अंदर आप रहते हैं तो हमारी तमाम जो सर्विसेज हैं वो दुनिया की बेहतरीन इंटरनेशनल कोरियर सर्विसेज के ज़रिए DHL है, TNT है, FedEx है, तो इन कोरियर सर्विस के ज़रिए हम काम करते हैं। तो आप किसी भी मुल्क में बैठे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर्स के ऊपर, स्काइप पर, और बज़रिया ईमेल आप रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम पूरी रहनुमाई आपको करेंगे। वहाँ से पेमेंट भेजने का भी आसान तरीका है। तो नंबर 2, इंशाअल्लाह हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, हमारा ये अदारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप के अंदर रजिस्टर्ड है, अरब अमारात के अंदर रजिस्टर्ड है। तो इंशाअल्लाह आप अरब अमारात के अंदर हैं, सऊदी अरब में हैं, या अमारात के अंदर आप मौजूद हैं, या यूरोप के अंदर मौजूद हैं, अमेरिका, कनाडा, यानी किसी भी कंट्री में मौजूद हैं, तो हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ वहाँ पर DHL के ज़रिए आपको मेडिसिन पहुँचा सकते हैं, और पहुँचती हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। तो बस गुजारिश यही है कि अगर 2 चीज़ें हैं समझने के लिए, कि अगर 6 माह का अरसा गुजर चुका है और आपके यहाँ औलाद नहीं हुई, तो कोशिश करें आप सबसे पहले अपना टेस्ट करवाइए, और टेस्ट करवाने के बाद अगर खुदा न खास्ता एज़ोस्पर्मिया है या स्पर्म से रिलेटेड कोई भी आपको इश्यूज़ हैं, तो फ़ौरन आप अल्ट्रासाउंड की तरफ आप जाएं, ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया होने से बच सके। तो बस मुख्तसरन है कि कोशिश की है इंशाअल्लाह मैंने जहाँ तक मुमकिन हो सके वो इसको आप तक सही पहुँचाने की। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं बाकी जो इश्यूज़ हैं फ़ीमेल की हवाले से, वो इंशाअल्लाह अपने प्रोग्राम 2 के अंदर इंशाअल्लाह मैं डिस्कशन करूँगा, और अपने तीसरे प्रोग्राम के अंदर उन पेशेंट्स के मसाइल को मैं इंशाअल्लाह ज़ेर बहस लाऊँगा कि जिसको मेडिकल में हम कहते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, कि डॉक्टर्स की राय में मौजूद ये होता है कि ये पेशेंट जो कपल्स हैं इनकी तमाम रोड्स पर नॉर्मल हैं, और ये घर बैठे और उम्र 8-10 साल उन्हें बैठे होते और औलाद नहीं होती। और इसी ज़मीन में वो पेशेंट्स जिनके यहाँ 1 औलाद के बाद या 2 औलाद के बाद दोबारा बेबी नहीं होता, तो ये 3 तरह के जो केसेस हैं अमूमन अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के ज़िम्मे में आते हैं, तो इनको भी इलाज की ज़रूरत होती है। तो इंशाअल्लाह मैं अपने तीसरे प्रोग्राम के अंदर इन चीज़ों को ज़ेर बहस लाऊँगा। अपने चौथे प्रोग्राम्स के अंदर मैं सेक्स से रिलेटेड, मेल सेक्स से रिलेटेड इंशाअल्लाह डिस्कशन करूँगा। फ़ीमेल सेक्स में भी इश्यूज़ आते हैं, वो भी इंशाअल्लाह आपको मैं बताऊँगा। और अपने 5वें प्रोग्राम के अंदर इंशाअल्लाह जिसमें औलाद नरीना के हवाले से इंशाअल्लाह आपको मैं तफसील से बताऊँगा ये क्या चीज़ें हैं। तो इसी के साथ
حکیم دلشاد حسین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا اور ان دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.